بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 159۔ آج کے سبق کا عنوان ہے لفظ ایون کا حکم۔ عام کے الفاظ کا ذکر چل رہا تھا، جس میں اس سے پہلے جمع کا ذکر ہو گیا، جمع معرب باللام، جمع غیر معرب باللام، جمع منکر، اس طرح مفرد محلہ باللام اور نکرہ کی تمام صورتوں کا حکم گزر چکا۔ آج کے سبق میں لفظ ایون کے بارے میں بتائیں گے کہ لفظ ایون یہ بھی عام کے لیے وضع ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَيٌّ وَهِيَ نَكِرَةٌ تَعُمُّ بِالصِّفَةِ فَإِنْ قَالَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبُوهُ عُتِقُوا جَمِيعًا وإن قال أي عبيدي ضربته فهو حر لا يعتق إلا واحد. قالوا لأن في الأول وصفه بالضرب فصار عاما به وفي الثاني قطع الوصف عنه، وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لأن في الأول وصفه بالضاربية وفي الثاني بالمضروبية۔ عام کے الفاظ میں سے ایک لفظ ایون ہے، اور یہ ایون نکرہ کے لیے آتا ہے اور صفت کے ساتھ یہ عام ہوتا ہے۔ پس اگر کوئی کہے ایو عبیدی ضربک فہو حر، میرے غلاموں میں سے جس نے بھی تجھ کو مارا تو وہ آزاد ہے، تو سب کے سب غلاموں نے اس شخص کو مارا تو وہ تب تمام آزاد ہو جائیں گے۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر یہ کہا ای عبیدی ضربتہ، میرے غلام میں سے جس کو بھی تم نے مارا تو وہ آزاد ہے، تو یہ اس صورت میں صرف ایک آزاد ہوگا۔ اس کی وجہ علماء کرام یہ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پہلے میں اس نے اس کو ضرب کے ساتھ متصف کیا تو یہ عام ہو گیا، اور دوسری صورت میں اس نے وہ ضرب کو اس سے ضرب کی صفت اس سے کاٹ دی، تو یہ اس وجہ سے۔ لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ فرق مشکل ہے نحو کے اعتبار سے، کیونکہ پہلے میں اس نے اس کو ضاربیت کے ساتھ متصف کیا اور دوسرے میں اس شخص کو مضروبیت کے ساتھ متصف کیا۔ تو بہرحال ایون کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایون یہ نکرہ ہے اور صفت کے ساتھ یہ عام ہو جاتا ہے، جیسے ای عبیدی یا ایو عبیدی۔ یہاں جو مثالیں دی ہے، دو مثالیں دی ہے، ایو عبیدی ضربک فہو حر اور ای عبیدی ضربتہ فہو حر، دونوں صورتوں میں یہ عام ہے۔ میرے جس غلام نے بھی تجھ کو مارا تو وہ آزاد ہے۔ مثلا کسی شخص کے ساتھ لڑائی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے غلام اس کو مارے، اور اس نے اپنے غلاموں کو اس پر ابھارنے کے لیے کہا کہ میرے جس غلام نے بھی آپ کو مارا تو وہ آزاد ہے، تو اب اس تمام کے تمام نے اس کو مارا تو وہ سب کے سب آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عام ہے۔ ایو عبیدی ضربک فہو حر۔ لیکن اگر تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ مثال ہے، ای عبیدی ضربتہ فہو حر، میرے جس غلام کو تم نے مارا تو وہ آزاد ہے۔ اس صورت میں اگر اس نے تمام غلاموں کو مارا تو سب آزاد نہیں ہوں گے، بلکہ صرف ایک آزاد ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی عام ہے، یعنی اس کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی کو جس کو بھی مارے، اس میں بھی عموم ہے، لیکن جو نتیجہ ہے وہ اس کا اور پہلے مثال کا مختلف ہے۔ پہلے مثال میں اگر ان سب غلاموں نے اس شخص کو مارا تو وہ سب غلام آزاد ہو جائیں گے۔ دوسری صورت میں اس مخاطب نے ان کے غلاموں میں سے جس کو مارا پہلے مارا وہ آزاد ہو جائے گا، اور باقی یعنی غلام رہیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں دو فرق علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے بیان کیے۔ ایک فرق اس سے پہلے جو علماء کرام ذکر کرتے آ رہے ہیں وہ اس کو ذکر کیا اور پھر اس پر اشکال کیا اور پھر اپنی طرف سے اس میں فرق بیان کیا۔ قالوا، علماء کرام نے اس کی جو صفت بیان کی وہ یہ ہے کہ مخاطب کو پہلے صورت میں اس نے ضرب کے ساتھ متصف کیا ہے اور دوسری صورت میں اس سے ضرب کی صفت کو کاٹا ہے، یعنی میرے غلاموں کو ضرب کے ساتھ متصف کیا کہ میرے جس غلام نے بھی آپ کو مارا، تو گویا اس نے غلام کے لیے ضرب کی صفت ذکر کی ہے، اور دوسری صورت اس سے اس وصف کو کاٹا ہے،
لیکن علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشکل ہے نحو کے اعتبار سے. نحو کے اعتبار سے یہ سارے وصف بنتے ہیں، یعنی ضاربیت بھی صفت ہے اور مضروبیت بھی صفت ہے. پہلی صورت میں غلام کو ضاربیت کے ساتھ متصف کیا تھا، اور دوسری صورت میں جو غلام ہے اس کو مضروبیت کے ساتھ متصف کیا ہے. لہذا صفت، اگر صفت کی وجہ سے یہ بات آپ کر رہے تو صفت تو دونوں صورتوں میں ہے. اسی وجہ سے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے اس کے بعد پھر اپنی طرف سے ایک بیان کیا ہے وجہ. وہ فرماتے ہیں وَهُنَا فَرْقٌ آخر وَهُوَ أَنَّ أَيًّا لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا الْوَاحِدَ الْمُنَكَّرَ. ففي الأول في قوله أي عبيدي ضربك فهو حر لما كان عتقه ويعتق الواحد المنكر معلقا بضربه مع قطع النظر عن الغير فيعتق كل واحد باعتبار أنه منفرد، فحينئذ لا تبطل الوحدة. ولو لم يثبت هذا يعتق كل واحد وليس البعض أولى من البعض يبطل الكلام بالكلية. وفي الثاني وهو قوله أي عبيدي ضربته يثبت الواحد ويتخير فيه الفاعل، إذ هنا يمكن التخيير من الفاعل المخاطب بخلاف الأول. صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک اور فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ عین یہ شامل نہیں ہوتا مگر واحد منکر کو. یعنی عین میں عموم ہے، لیکن عین کا جو اطلاق ہے وہ ایک فرد کے لیے ہے. کوئی، عین کا معنی ہوتا ہے جون سا، کوئی تو ایک ہوتا ہے لیکن وہ مقرر نہیں ہوتا. تو عین تو واحد منکر کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس کو شامل ہوتا ہے. اب پہلی صورت میں جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جس غلام نے بھی تجھ کو مارا تو وہ آزاد ہے، تو اس نے واحد منکر کی یعنی ایک غیر معلوم کے عتق کو معلق کیا اس کے ضرب کے ساتھ قطع نظر غیر سے. تو اس صورت میں سب کے سب آزاد ہو جائیں گے اس اعتبار سے کہ وہ ایک فرد ہے. تو اس صورت میں تو وحدت باطل نہیں ہوگی. اور اگر تمام کی آزادی کو ثابت نہ کرے تو بعض سے اولا ہے نہیں، تو کلام بالکل یہ باطل ہو جائے گا. اور دوسری صورت میں کہ وہ کہے ای عبیدی ضربتہ، میرے جس غلام کو بھی تو نے مارا، تو اس صورت میں واحد ثابت ہو جائے گا اور فاعل کو اختیار ہوگا، کیونکہ یہاں ممکن ہے تخییر فاعل مخاطب کے ذریعے سے بخلاف پہلی صورت کے. تو بہرحال علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے عین جو ہے واحد منکر کو شامل ہوتا ہے. تو اب پہلی صورت میں جب اس نے یہ کہا کہ میرے جس غلام نے بھی تجھ کو مارا تو وہ آزاد ہے، تو اب جون سا غلام بھی اس شخص کو مارے گا تو وہ اپنے اعتبار سے تو منفرد ہوگا نا، وہ واحد منکر ہوگا. لہذا ہر ایک کے بارے میں حکم ثابت ہو جائے گا. تو اس نے اس شخص کے مارنے کو قطع نظر غیر سے یا واحد منکر کے ساتھ مقید کیا. اس کے علاوہ مثلا اس کے غلاموں میں ہے زید، عمر، بکر، تو اب اس نے کہا کہ میں زید، عمر، بکر میں سے جون سا بھی تجھے مارے تو وہ آزاد ہے. تو اب زید، عمر، بکر میں سے ہر ایک اس حکم میں منفرد ہے. تو اب تمام کے تمام آزاد، اگر تمام نے مارا تو تمام کے تمام آزاد ہو جائیں گے اس اعتبار سے کہ وہ منفرد ہے، یعنی اکیلا ہے. اور اس صورت میں جو وحدت ہے وہ بھی باطل نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایک اپنے اعتبار سے منفرد ہے. اور اگر ہم یہ ثابت نہ کریں یعنی تمام کے تمام کو آزاد نہ کریں تو اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ کس کو کرنا ہے. تو بعض سے اولا بھی نہیں ہے، یعنی تمام افراد اس عبید ہونے میں، غلام ہونے میں برابر بھی ہے. تو پھر کلام بالکل یہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ کسی ایک کو ترجیح نہیں ہے تو آپ کسی کو بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری صورت میں جب اس نے یہ کہا کہ میرے غلاموں میں سے جس کو بھی تم نے مارا تو وہ آزاد ہے، تو اب اس صورت میں اس نے اب یہاں واحد منکر کو، چونکہ عین کا واحد منکر ہے تو واحد منکر ثابت ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس صورت میں فاعل کو اختیار ہے کہ وہ جس کو چن لے بس وہی آزاد ہو جائے گا. تو اس میں تخییر ممکن ہے فاعل مخاطب کے ذریعے سے، جبکہ پہلے جو صورت ہے اس میں تخییر ممکن نہیں. اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک اور مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں اپنے اس فرق کو.
جیسے نحو أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا نظير الأول، فإن طهارته معلقة بدباغته من غير أن يكون له فاعل معين يمكن منه التخيير فيدل على العموم. ونحو كل أي خبز تريد، هذا نظير الثاني، فإن التخيير من الفاعل المخاطب ممكن هنا، فلا يتمكن من أكل كل واحد بل أكل واحد، لكن يتخير فيه المخاطب، ومثل هذا الكلام للتخيير في العرف. مثال ایما احابن، جون سا بھی چمڑا جس کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. یہ پہلے کی مثال ہے کیونکہ اس کی طہارت معلق ہے دباغت کے ساتھ، اس کے لیے کوئی فاعل معین کیے بغیر جس سے تخییر ممکن ہو، تو یہ عموم پر دلالت کرے گا. اور اسی طرح کل ای خبز ترید، تم جون سی روٹی بھی کھانا چاہتے ہو کھاؤ، یہ دوسرے کی نظیر ہے کیونکہ یہاں فاعل مخاطب سے تخییر ممکن ہے، لہذا اس کے لیے تمام روٹی کھانا کا اختیار نہیں ہو، بلکہ مخاطب کو اختیار ہوگا. اور اس قسم کا کلام جو ہے عرف میں تخییر کے لیے آتا ہے. دو مثالیں دی ہیں. پہلی مثال ایما احاب دبغ فقد طہر، جون سا چمڑا بھی جس کو دباغت دی جائے تو پاک ہو جائے گا. تو یہ پہلے کی مثال ہے، لہٰذا گائے کا چمڑا ہو، بکری کا چمڑا ہو، اونٹ کا چمڑا ہو، جس چیز کا بھی چمڑا ہو جس کو دباغت دی جائے، تو شیر کا چمڑا ہو وہ پاک ہو جائے گا. تو یہاں ایما آیا ہے لیکن یہاں ہر ایک پر اس کو داخل کیا گیا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے، لہٰذا سب کے سب مراد ہو جائیں گے. اور جو واحد منکر ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بنسبت واحد منکر ہے. فإن طہارتہ معلقۃ بدباغتہ، اس کی طہارت جو ہے اس کے دباغت کے ساتھ معلق ہے، اور فاعل معین کیے بغیر یہ جس نے بھی دباغت دی ہو یہ بھی مقرر نہیں ہے جس سے تخییر ممکن ہو، لہٰذا یہ عموم پر دلالت کرے گا. اور دوسری مثال جو ہے کل ای خبز ترید، تم جون سی روٹی کھانا چاہتے ہو لے لو، تو یہ دوسرے کی مثال ہے. یعنی بہت زیادہ روٹیاں ہیں، اب ایک ایک روٹی لینی ہے، تو کوئی مخاطب سے کہے کہ ان روٹیوں میں سے جون سی روٹی بھی تم لینا چاہتے ہو لے لو، تو یہ اب صرف وہ ایک روٹی کو لے گا. اس صورت میں تمام روٹیاں مراد نہیں ہوں گی. تمام روٹیاں اس اعتبار سے مراد ہوگی کہ وہ تمام روٹیوں میں سے جس کو بھی اٹھانا چاہے اٹھا لے، لیکن تمام روٹیوں کو نہیں اٹھا سکتا کیونکہ یہاں بھی واحد منکر مراد ہے، اور اس کی تخییر یعنی اس کو معین کرنا اور اس کو مقرر کرنا یہاں ممکن ہے. پہلے صورت میں تو نہیں ہے. یہاں مقرر کرنا ممکن ہے اور وہ فاعل کو اختیار دے دیں گے جو مخاطب ہے، لہٰذا یہاں تمام روٹیاں کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا بلکہ ایک روٹی ہوگی، لیکن اس میں مخاطب کو اختیار ہوگا. اور اس قسم کا کلام عرف میں تخییر کے لیے آتا ہے. عرف میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کل ای خبز ترید، اس میں اختیار ہوتا ہے مخاطب کو کہ وہ اس کو اختیار مذکور والی چیزوں میں. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ لفظ ایون کے بارے میں تھا. لفظ ایون بھی عام ہے، اور پھر البتہ اس میں یہ کہا ہے کہ کبھی کبھی ایون کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ایسے انداز میں ہوتا ہے کہ اس میں یعنی تمام کے تمام افراد آ جاتے ہیں، اور کبھی مخاطب کو ہم اختیار دیں گے اور صورت میں ایک فرد مراد ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی عموم برقرار رہے گا، اس لیے کہ وہ ایک بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے مصنف نے پہلے علماء کرام کی جو فرق ہے وہ بیان کیا، اور پھر اپنی طرف سے فرق بیان کیا. اور یہ پہلے بھی مصنف نے بار بار بیان کیا تھا صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ان کی کتاب کی خصوصیت ہے کہ اس قسم کے جو فرق ہے جو ان کے طرف سے ہی یعنی آئے ہیں، اس سے پہلے یہ فروق کس نے بیان نہیں کی، اور یہ مصنف کے یعنی فاضلیت کی اور علامہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ مشکل فروق کو انہوں نے سوچا ہے اور انہوں نے بیان کیا ہے. تو آج کے سبق میں ان میں سے ایک فرق کو ذکر کیا ہے.